جو ہر انسان کو تفریح چاہیے ہوتی ہے. ایک اگر وہ میں 12 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو مجھے 3-4 گھنٹے تفریح چاہیے ہوتی ہے. اب پاکستان میں صرف تفریح یہ ہوتی ہے کہ آپ جائیں, دفتر سے گھر جائیں, گھر جانے کے بعد اپنی بیگم کو اٹھائیں, موٹی سی بیگم, کالر کا برقع, جا کے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے بہت سارا گوشت چکن ٹکا کھا لیں. اس کے علاوہ کوئی تفریح ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. کوئی تفریح دیکھی ہے پاکستان میں اس کے علاوہ, کھانے پینے کے علاوہ کوئی ایک تفریح بتا دیں. اس شہر کراچی میں انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ کوئی ڈرامہ ہوتا ہے؟ کوئی سینما ہے؟ کوئی ریکریشن پارک ہے؟ کوئی آرٹ کی کوئی نمائش ہوتی ہے اس شہر میں سوائے کھانے کے, انٹرٹینمنٹ کے؟ کھانے باربیکیو ٹو نائٹ اور کولاچی کے اندر کھانا گوشت کھا کے, اور کوئی تفریح ہے مجھے بتا دیں کہ یار یہ اس شہر کے اندر یہ انٹرٹینمنٹ ہے. سنیما میں بھی کوالٹی نہیں ہے. کیا سنیما میں بھی کوالٹی؟ سنیما ہے ہی نہیں. سنیما کون سا رہ گیا اب؟ تو آپ یہ جو بندے یہ سارے یہ بن گئے ہیں سائیکولوجیکل مریض. ان کو ساروں کو ٹیسٹ کرایا جائے تو یہ آدھے پاگل نکلیں گے ان میں سے, کیونکہ ان کے پاس ریکریشن ان کی ختم ہو گئی ہے زندگی میں. آپ بتائیں نا کہ کوئی پاکستان کی سوسائٹی میں ریکریشن ہے؟ بتا دیں مجھے. اسپورٹ ختم کر دیا آپ نے, اسپورٹ کی جگہیں ختم کر دی, اسٹیڈیم ختم کر دیے, ڈرامے ختم کر دیے, آپ نے ہر وہ چیز ختم کر دی جس میں انسان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو جاتی تھی. فار ایگزامپل لاہور میں وسنت تھی, وسنت بھی بند کر دی. ٹھیک ہے, ڈانس آپ نے بند کر دیا, ڈرامہ آپ نے بند کر دیا, گانا آپ نے بند کر دیا, ہر چیز آپ نے بند کر دی. ٹھیک ہے, اب کیا رہ گیا؟ گئے بہت سارا ٹکے بنائے, بہت سارے گوشتی ہے, باربیکیو ڈیلائٹ چلے گئے, کولاچی چلے گئے, وہاں جا کر بہت سارا گوشت کھایا, واپس آ گئے. یہ رہ گئی ہماری تفریح. اور بتا دیں اور کوئی ہے؟ اور کوئی تفریح مجھے دکھا دے, کوئی ایک رستہ لائف. اب اس لائف اسٹائل کے ساتھ بندہ پاگل ہی ہوگا نا. اچھا یہ کہاں سے سیکھا ہم نے؟ یہ عربیوں سے سیکھا. عربی یہی کرتے ہیں, وہ ایسے ہی ہمارے جیسے ہی ہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی سویلائز قوم کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. ہم پاکستانی ایز اے سوسائٹی کبھی تفریح کے لیے ایران بھی نہیں جاتے, کبھی انڈیا بھی نہیں جاتے. انڈیا جا نہیں سکتے, ایران جاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تفریح کے لیے چلے گئے دبئی. وہاں کیا نظر آیا؟ وہاں بازار, شاپنگ. اور کیا ہے؟ شاپنگ ہے نا. اور تو دبئی میں کچھ نہیں ہے نا. ریسٹورانٹ شاپنگ یہی ہے, اور تو کچھ نہیں ہے نا. کوئی آرٹ گیلری تو نہیں ہے دبئی میں. دبئی میں کوئی ڈرامہ تو نہیں ہو رہا نا. اچھا, تو جو آپ کی اتنی بڑی تہذیب آپ کے ایسٹ سائڈ پہ انڈیا میں ہے, ہزاروں کروڑوں لوگ رہتا ہے, وہاں پہ تہذیب ہے, وہاں اس کو آپ نے بین لگایا ہوا ہے, وہاں جاتے نہیں ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو یہ معاشرہ جب آپ کسی کو دیکھتی ہو تو سیکھتی ہو نا کہ یار یہ ایسا ہے تو میں بھی ایسا ہوں. پاکستانی کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ 4-5 پاگل عرب ہیں, ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اور کون ہے بتائیے مجھے. کون سی فلائٹ آتی ہے کراچی میں؟ قطر, اتحاد, ایمریٹس, یہی آتی ہے نا. کوئی ڈھنگ کی فلائٹ آتی ہے؟ سنگاپور بھی نہیں آتی, KLM بھی نہیں آتی, لفٹھانسا بھی نہیں آتی, ایئر فرانس بھی نہیں آتی, پین ایم بھی نہیں آتی, یونائیٹڈ ایئر لائنس بھی نہیں آتی. کون سی ایئر لائن آتی ہے؟ برٹش ایئر ویز بھی نہیں آتی. وہ 4-5 عربیوں کی ایئر لائن آ جاتی ہے آپ کے پاس. عمان ایئر آ گئی, ٹرکش آ گئی. جب آپ پاگلوں کے ساتھ رہو گے, پاگلوں کے ساتھ آپ کا معاشرہ ڈیولپ ہوگا تو ایسے ہی ہو جائے گا نا. دس از دا پرابلم آف دا کنٹری. اس کنٹری کو اوپن ہونا پڑے گا. سب سے پہلے آپ اوپن ہو انڈیا کے ساتھ, ناٹ پولیٹیکلی, سوشلی. ویری گڈ. آج آپ بتائیے, ایمانداری سے بتائیں, آپ نیٹ فلمس پہ انڈین فلمیں نہیں دیکھتی؟ دیکھتی ہوں. پھر پاکستانی کیوں نہیں دیکھتی؟ کون سا گھر ہے جس میں رات کو نیکسٹ فلمس پہ انڈین فلم نہیں چل رہی ہوتی؟ بتائیں مجھے. سب دیکھتے ہیں. پھر نہیں, اور ویسے ہماری دوستی نہیں ہے. کون سی فلمیں بتائیں مجھے؟ ابھی انڈیا پاکستان کی وار ہوئی تھی, سارے پاکستانی انڈین چینل دیکھ رہے تھے. دیکھا؟ ٹھیک ہے نا. ہم بند کر کے بیٹھے ہیں. وائی؟ یہ ہمارا سوشل ایشو ہے. جب تک آپ یہ سوشل ایشو سیٹل نہیں کریں گے, آپ پاکستان کو ترقی نہیں کر سکتے. پاکستان کا مسئلہ معاشی نہیں ہے, معاشرتی ہے. مطلب آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے, اپرچونیٹیز ان کے پاس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, امید نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, لیڈر نہیں ہے,
پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, کیا ہے بتائیں نا. کس کی امید پہ بیٹھے ہیں, کس کی امید پہ بیٹھے ہیں بتائیں نا مجھے. بڑی اچھی تصویر لگی ہوئی تھی, ایک بندے نے تصویر لگائی تھی, مجھے بڑی پسند آئی کہ وہ چودھری شجاعت حسین اور زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں, دونوں کی فزیکل حالت نظر آ رہی ہے. تو فزیکل حالت کس قابل ہے, چودھری شجاعت صاحب جب بات کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی, تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا پاکستان کا مستقبل. چودھری شجاعت اور آصف زرداری گفتگو کرے, ہاں میم چل رہی تھی. دیکھ لیں آپ. چلے سوشل میڈیا پہ تو سب بات کر لیتے ہیں, باہر کوئی نہیں نکلتا, روڈز پہ کوئی اسٹینڈ نہیں دیکھیے, لیتا. پاکستان میں اگر کوئی آدمی اوپنلی بات کرتا ہے تو وہ صرف شبر زیدی ہے. بالکل. آپ بتائیں کوئی آپ نے دیکھا میرے علاوہ کوئی؟ نہیں. تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ آپ کے کسی بھی طرح سے مطلب کوئی آپ کے پیچھے آ سکتا ہے اس کیس میں؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. جہاں تک پیچھے آنے کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں اہل تشیع ہوں, شیعہ ہوں میں, ٹھیک ہے. تو میں تقریباً 6 سال 6.5 سال تک 2 لائیو گارڈ کے ساتھ چلتا رہا ہوں. میرے کمرے کے سامنے 2 آدمی بندوق لے کر ٹریگر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے. سر لیکن آپ نے کہا آپ پر اٹیک ہوئے تھے 2. کیا اٹیک آپ نے بتایا کہ 2 بار اٹیک بھی ہوا تھا. پھر کیا ہوا, اس سے تعویذ نے بچانا تھا ہیں, تو تعویذ بچاتا ہے اٹیک سے, اس کی گولی نہیں چلی. دیکھیں اٹیک تو دیکھو, اگر دیکھو میری بات سنیں, اگر موت آنی ہے تو آ جائے گی. میں جب پہلے 5 سال پہلے 4 سال پہلے بات کرتا تھا مذہب کی کہ یار یہ مذہب ہے وہ ہے, تو لوگ کہتے تھے یار آپ مذہب کی بات کرتے ہیں, آپ نے مذہب تو پڑھا ہی نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں ہے, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. میں نے کوئی پچھلے 10 سال میں مذہب اور قرآن کو اتنا پڑھا ہے کہ اب مجھے مولویوں سے نفرت ہو گئی ہے. میں اس نتیجے میں پہنچ چکا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے, قرآن نہیں پڑھا. یہ صرف وہ چیز پڑھتے ہیں جو اختلافی ہوتی ہے. شیعہ مولوی وہ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو شیعوں کے فیور میں ہوگی اور سنیوں کے خلاف ہوگی. سنی مولوی وہ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو سنیوں کے فیور میں ہوگی اور شیعوں کے خلاف ہوگی. وہ باقی آیتیں نہیں پڑھ رہا, اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے باقی آیتوں سے, اس کو صرف اختلافی آیتیں چاہیے. اس کو یہ آیت چاہیے, کون سی آیت یہودیوں کے خلاف ہے, کون سی کرسچنوں کے خلاف ہے, کس کو وہ ٹرمپ کے خلاف استعمال کرے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ 6066 آیتوں میں سے 5000 آیتیں تو انسانوں کے بارے میں ہیں. وہ نہیں پڑھے گا کبھی, وہ کبھی نہیں پڑھے گا, وہ کبھی نہیں پڑھے گا. وہ پڑھے گا وہ آیت شیعوں کے خلاف ہے, یہ سنیوں کے خلاف ہے, یہ یہودیوں کے خلاف ہے, یہود و نصارہ کو دوست نہیں بناؤ, وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ آیت وہ 500 مرتبہ پڑھتا رہے گا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نیکی اختیار کرو, یہ کبھی نہیں کہے گا, ٹھیک ہے نا. کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بیویوں کے حقوق پورا کرو, کبھی نہیں کہے گا. یہ کہہ دے گا 4 شادیاں کر لو, ٹھیک ہے نا. یہ منافق ہیں, یہ منافق ہیں. اس لیے میں نفرت مجھے اس سے ہو گئی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں یار تم قرآن ہی پڑھ لو چلو. تو میں نے 10 سال میں میڈم اتنا قرآن پڑھا کہ میں آپ کو بڑی بات نہیں کر رہا, مگر میں آج آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے کسی مولانا کے سامنے بیٹھا دیں کسی مسلک کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا مقابلہ کر لوں گا, مگر میں اس کی بات کو سمجھ ضرور جاؤں گا. اور جب میں آج دیکھتا ہوں یہ مولوی بیٹھے ہوتے ہیں مختلف مذاکروں میں اور چیزوں میں دیکھتا ہوں ان کا کتنا شیلو علم ہے, انہیں کچھ نہیں پتا, انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہے, تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے کبھی. مطلب ان کی اسٹڈی میں تاریخ ہے ہی نہیں. اگر آپ تاریخ اسلام پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے ون آف دا بیسٹ بک از دا ڈکلائن اینڈ دا فال آف دا رومن امپائر بائی گبنس, مشہور کتاب ہے, ٹھیک ہے. یا ایک امیر علی نے کتاب لکھی تھی, ٹھیک ہے, دا ہسٹری آف اسلام. ہم نے تو اسلام کی تاریخ نہیں لکھی. ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. 6666 آیتیں ہیں قرآن مجید.
6,666 آیتوں میں سے 6,000 آیتیں ایسی ہیں کم از کم جس کے ترجمے اور تفسیر پہ کوئی ڈفرینس نہیں، اوپینین نہیں. ٹھیک ہے، کوئی مولوی ان 6,000 آیتوں کی گفتگو نہیں کرتا. وہ باقی 666 آیتوں کی ذکر کرتا ہے جہاں پہ اس کو ٹائم ملتا ہے آپ کو میرے خلاف اور میرے کو آپ کے خلاف بات کرنے کا. نہیں، بٹ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے بہت اوپن ہو کر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. ہم نے شروع بھلے ہی بجٹ سے کیا تھا، لیکن ہم نے جو بھی بات کی وہ کم از کم لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ویلیو تو ایڈ کرے گی. دیکھیے ویلیو ایڈ کرے یا نہیں کرے، دیکھیے بات یہ ہے سمجھنے کی کوشش یہ کریں. میں نے کہا نا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن منتشر ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، ہیرلڈ لومنس کے ناول پڑھنے ہیں، کیا پڑھنا ہے. لیکن نا پرابلم یہ آ گئی ہے نا کہ ہمارے پاس سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا، کیا کدھر جانا ہے، آگے کیا بڑھنا ہے. کنفیوز کر دیا نا پوری نے. کبھی واٹس ایپ پہ کچھ آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے. اب میں تو آج کل یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ آیتیں آتی ہیں غلط کوٹڈ، عربی کو چینج کیا ہوا آیتیں مجھے مل رہی ہوتی ہیں، مجھے مل جاتی ہیں عربی میں، عربی کی غلط کوٹیشن آیتوں کی. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے آپ اس معاشرے میں؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ مگر ایک میں اس کو آپ کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. ایک پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس پہاڑی سے پہ ایک ٹرک جا رہا ہے، نیچے کی طرف اتر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور نیچے ایک کھائی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ نیچے اتر رہا ہے نا، جو ڈرائیور بیٹھا ہے نا وہ سمجھ رہا ہے میں ٹرک کو چلا رہا ہوں، اور کبھی یوں کرتا رہتا ہے اسٹیئرنگ کو، مگر ٹرک کیونکہ اتر رہا ہے نیچے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چلا رہا ہوں. وہ کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے، تھوڑا سا اسٹیئرنگ کو آگے پیچھے کرتا ہے. وہ چلا نہیں رہا، وہ ٹرک نیچے کھائی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ بالکل آخر میں کھائی کے نیچے پہنچنے والا ہے. پاکستانی معاشرے کی یہ شکل ہے، وہ اس طرح نیچے کھائی کی طرف جا رہا ہے. اور جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ اسٹیئرنگ پہ جو بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس ٹرک کو چلا رہے ہیں. وہ چلا نہیں رہے، وہ چل رہا ہے کیونکہ وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ لال بتی بھی جل رہی ہے، پیچھے سے لگ رہا ہے کہ ہاں چل رہا ہے، وہ چل نہیں رہا ہے، وہ کھائی کی طرف نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ کھائی پہ جانے سے پہلے یہ ایک دفعہ جا کے اسٹینڈ اسٹل ہوگا، رک جائے گا. اوکے، جنرلی ایسا ہوتا ہے نا کہ کھائی پہ جا کے یوں سڑک لیول آئے گی نا، وہاں جا کے یہ رک جائے گا. تو ہم رکنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ رک جائے نا، ایک دفعہ رک جائے. تو پھر یہ اچھا، اب جو میرے جیسے بندوں کی گفتگو ہے نا، اس نے کم از کم یہ لوگوں کو ریئلائز کرا دیا ہے کہ یہ ٹرک چل نہیں رہا، کھائی پہ جا رہا ہے. مطلب یہ پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ چل رہا ہے، اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یار چل نہیں رہا، یہ کھائی کی طرف نیچے اتر رہا ہے. یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے کہ ہم یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. آپ بھی اس کو ریئلائز کرتی ہیں، جتنے بھی بندے بیٹھے وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یار دکان چل نہیں رہی. ٹھیک ہے نا.